نمبر 2 شکار، نمبر 3 کون سا ہے؟ کھیتی باڑی، اور نمبر 4 کون سا ہے؟ تجارت۔ مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے؟ وہ مال جس کو مسلمان کافروں پر حملہ کرے اور ان کو کہیں کہ اسلام قبول کر لو، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے اندر آ جائیں اور حاکم وقت کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو بات ختم ہوگی۔ لیکن اگر وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑائی کریں گے آپ لوگوں سے، ہم جنگ لڑیں گے آپ سے، تو اس وقت مسلمان اگر جنگ لڑیں، ان کا جو مال قبضے میں آتا ہے، خواہ وہ گھوڑے ہوں، خواہ وہ اونٹ ہوں، خواہ وہ کپڑے ہوں، خواہ وہ تیر ہوں، خواہ وہ تلواریں ہوں، جو چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں ان کی، اور وہ چھوڑ کر بھاگ جائیں میدان کو، جنگ ہار جائیں، اس مال کو کیا کہتے ہیں شریعت اسلامیہ میں؟ مال غنیمت۔ اور مال غنیمت کے بارے میں امام ابن عبد البر نے بہجت المجالس میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اجمع العلماء علی ان شرف الکسب الغنائم، اس بات پر علماء کا اجماع ہے کہ تمام مالوں میں سے جو سب سے پاکیزہ اور سب سے عزت والا اور سب سے افضل ترین مال ہے وہ غنیمت کا مال ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ 5 چیزیں اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ میرا خاصہ ہے، یہ میری فضیلت ہے۔ اللہ نے نہ وہ ابراہیم کو دی، نہ آدم کو دی، نہ نوح کو دی، نہ عیسیٰ کو دی، نہ موسیٰ کو دی، نہ زکریا کو دی۔ کسی نبی یا کسی رسول کو اللہ نے وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے عطا نہیں کی تھیں، وہ مجھے عطا کی ہیں۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں یہ بھی آپ نوٹ کر کے جائیں۔ ان میں سے پہلی، اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے مجھے مال غنیمت عطا کر رکھا ہے۔ پہلی قوموں کے لیے کیا ہوتا تھا کہ جنگ لڑتے تھے، انبیاء بھی ساتھ جنگ لڑتے، اور جتنا مال غنیمت جمع ہوتا اس کو ایک میدان میں رکھتے، آگ لگاتے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا۔ یہ بھی اللہ کا حکم تھا۔ تو اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو بھی حلال کر رکھا ہے، جو کہ پہلے نبیوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، میرے لیے اللہ نے ساری زمین پاک اور صاف بنائی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی بندہ، اس کو جہاں پر بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، وہ جس جگہ پر بھی زمین پہ کھڑا ہو وہ وضو کرے، اگر وضو نہیں میسر، پانی نہیں ملتا تو تیمم کرے، مٹی بھی پاک اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، اور زمین پر جہاں پر اس کا نماز کا وقت ہو جائے وہ کیا کرے؟ نماز کو ادا کریں۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے اللہ نے عبادت کے اتنے آسان ذرائع اور اتنی زبردست چیز کسی نبی کے لیے بنائی نہیں تھی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وانما بعثت الی الناس عامۃ، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ کسی نہ کسی قوم، کسی نہ کسی قبیلے، کسی نہ کسی ملک کی طرف اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت الشفاعہ، اللہ نے مجھے سفارش کرنے کا حق دیا ہے۔ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ مجھ سے پہلے یہ حق اللہ نے کسی کو عطا
نہیں کیا۔ اور پانچویں چیز نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری طاقت، میرا رعب، میرا دبدبا، میری شجاعت اور میری بہادری، میرے قائدانہ نظام، میرا جرنیل پن، اللہ نے وہ اتنا عظیم بنایا ہے کہ میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت سے زیادہ دوری پر ہوتا ہوں، میرا نام سننے پر وہ اتنا رعب اور دبدبا ہوتا ہے، وہ گھبرانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دی۔ مال غنیمت احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا ہے۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، اللہ نے مجھے تلوار دے کر مبعوث کیا ہے کہ میں جو اسلام کو قبول کر لے ٹھیک ہے، جو نہیں قبول کرتا اس کے لیے تلوار چلا کر جہاد کرے اور گردن تن سے جدا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے تلوار کے سائے کے نیچے میرا رزق رکھا ہوا ہے۔ اور تلوار کے سائے کے نیچے سے رزق سے مراد کیا ہے؟ مال غنیمت ہے۔ کیا ہے؟ مال غنیمت، وہ اللہ نے میری تلوار کے ذریعے مجھے عطا کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے یہ کسی نبی کو یا کسی بھی رسول کو اللہ نے حلال نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں، دوسرا جو ذریعہ ہے تجارت، دوسرا جو ذریعہ ہے وہ شکار ہے۔ شکار چاہے جانور کے ذریعے ہو، چاہے آپ کسی آلے کے ساتھ کریں، کوئی بھی شکار وہ دوسرا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا جو ذریعہ ہے اسلام کے اندر وہ کون سا ہے؟ وہ ہے زراعت۔ کون سا ہے؟ زراعت، کھیتی باڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون تھی، ان کے گھر میں گئے جن کا نام تھا ام مبشر الانصاریہ۔ کیا نام تھا؟ ام مبشر الانصاریہ۔ اللہ کے نبی اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور دیکھا وہاں پر ایک کھجور لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام مبشر، من غرس هذا النخل امسلم ام کافر، یہ جو کھجور لگی ہوئی ہے یہ کس نے لگائی ہے؟ کسی مسلمان نے لگائی ہے یا کافر نے لگائی ہے؟ فقالت بل مسلم، اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی یہ کھجور ایک مسلمان نے لگائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غرس النخل، من غرس النخل غرسا ولا يزرع زرعا، کوئی بھی مسلمان بندہ وہ کسی درخت کو لگاتا ہے چاہے وہ کھجور کا ہو اور اس سے وہ روزی کے ذریعے تلاش کر رہا ہو، اور کوئی بھی مسلمان وہ اگر زمین کے اندر کھیتی بوتا ہے اور پھر اس کو کاٹتا ہے، اور وہ کھیتی چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، چاہے کسی اور صورت میں ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان بندہ وہ کھیتی نہیں بوتا یا کوئی بھی مسلمان بندہ وہ کوئی درخت نہیں لگاتا، ولا یأکل منہ انسان ولا داب ولا شیء الا کانت لہ صدقہ، اس کھجور کے درخت سے یا اس جو ہے وہ کھیتی باڑی سے، اس زمین سے کوئی مسلمان اگر کھاتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے، اس کے گھر والے کھاتے ہیں، اس کے بچے کھاتے ہیں، اس کی اولاد کھاتی ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور کھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس چیز کو جو زمین سے اس کی نکلی ہے اللہ اسے بھی صدقہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے تیسرا ذریعہ زراعت۔ اور ایک چوتھا ذریعہ اسلام کے اندر وہ ہے تجارت۔ اور تجارت کیا ہے؟ عمل الید، ہاتھ کا کام، اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا، یا تجارت کے لیے کسی دوسری جگہ نکل جانا۔ اور عربی کے اندر یہاں پہ ایک فرق سمجھ لیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ تجارت کرتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے بے اور ایک ہوتا ہے تجارت۔ بے اور تجارت میں فرق ہے، بے اور تجارت میں فرق ہے۔ بے عربی زبان میں ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی چیز لی دی جائے۔ مثلا آپ یہ موبائل مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں، آپ یہ معاوضہ طے کرتے ہیں، یہ بھی بے ہے۔ آپ پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو موبائل دے دیتا ہے، یہ بے ہے۔
اگر یہاں پہ مسجد کے امام صاحب ان کی سیلری مقرر ہے، ان کو مہینے بعد ملتی ہے، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، یہ بھی بے ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی بندہ وہ چاہے غلط ایک عورت ہے، وہ چاہے بدکارہ ہے اور وہ اپنا پیسہ غلط کام کروا کے وصول کرتی ہے، وہ بھی بے ہی ہے، لیکن تجارت کا لفظ خاص ہے اور وہ صرف بزنس کے لیے استعمال ہوگا، اور وہ صرف کوئی ایسا کام جس کے اندر منافع ہو اور جائز ہو اور بندہ اس کے لیے مشقت کرے، کوشش کرے اور اس کے حصول کے لیے بندہ باہر نکل جائے۔ عربی زبان میں اسے کہتے ہیں تجارت۔ بے کا لفظ عام ہے اور تجارت کا لفظ خاص ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں، دکانیں بھی بن گئی، کاروبار بھی بن گئے، بزنس بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے سوچتے نہیں ہیں کہ وہ جو کچھ کما رہے ہیں، جو کچھ پیٹ میں ڈال رہے ہیں، کیا اس کا ہمارے لیے کوئی نفع بھی ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کعب بن اجرہ کو، اے کعب سن لو، وہ جسم لحم نبت من سحت فالنار اولا بہ، وہ جسم جو حرام کی کمائی سے پلا بڑا ہو، وہ جسم جس کے اوپر حرام مال کما کر ڈالا گیا اس کے پیٹ کے اندر، وہ جسم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، بلکہ جہنم کا سب سے زیادہ مستحق یہ جسم ہے۔ آج میں اس خطبہ جمعہ کے اندر 3 چیزیں ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے بازاروں کے اندر سر عام ہیں، ان کے اوپر نہ خود دکاندار غور کرتے ہیں، نہ حاکم وقت غور کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھا ہے، جس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر بازار کا چکر لگاتے، منڈیوں میں جاتے، بازاروں میں نکلتے اور دکانداروں کی خبرگیری کرتے، اور جس دکاندار کو پوچھتے تم نے اسلام کے اصول تجارت کو پڑھا ہے؟ تم نے اسلام کے خرید و فروخت کے مسائل کو پڑھا ہے؟ اتنی بڑی دکان بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر وہ کہتا پڑھا ہے تو کہتے ٹھیک، اگر وہ کہتا میں نے نہیں پڑھا، اللہ کی قسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانہ خلافت کے اندر اس کو کہتے بند کرو دکان، شٹر نیچے کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، پہلے اسلام کے اصول تجارت سیکھ کر آؤ۔ کیا اسلام حلال و حرام کی تمیز دیتا ہے؟ اسلام ہمیں اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کیا کچھ سکھاتا ہے، وہ سیکھ کر آؤ اور پھر دکانداری کرو، ورنہ اس بازار کے اندر آج کے بعد دکان نہ لگانا۔ آج کون سا حاکم وقت یہ عمل کر کے دکھاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنے زمانے کے اندر بازاروں کا چکر لگاتے اور دیکھتے، لوگوں سے پوچھتے تاجروں سے، ہاں بھی دکان بنا کر بیٹھے ہوئے منڈی کے اندر، اسلام کی اصول تجارت پڑھے، سود کا پتہ ہے کیا ہے، بیوع کے احکام کیا ہیں، تجارت کے آداب کیا ہیں پتہ ہے؟ اگر وہ کہتا پتہ ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پتہ ہوتا تو کہتے دکان بند کریں اور یہاں سے چلتے بنے، دکان اس کی بند کروا دیتے ہیں۔ آج ہم بڑے بڑے بزنس تو چلا لیتے ہیں، لیکن کبھی نہیں پڑھا کہ اسلام کے اصول تجارت ہیں کیا، اسلام کی تجارت کے آداب کیا ہیں، اور جتنی اسلام نے تجارت کی فضیلت بیان کی ہے، کیا ہم اس فضیلت کے مستحق ہیں؟ کیا ہم اس فضیلت کو لینے کے مستحق ہیں جو اسلام نے بیان کی ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو امانت دار ہے، ایمانداری کے ساتھ بازار میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، فریب نہیں کرتا کسی سے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے تاجر کو اللہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ بٹھائے گا۔ اللہ کے نبی بازار میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں کہا یا معشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، جیسے یہ آواز دی فلما رفعوا الیہ ابصارہم، انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں ایسے بازار سے، ومدوا الیہ اعناقہم، اپنے گردنوں کو اوپر اٹھا کر دیکھا کہ یہ آواز تو اللہ کے رسول کی ہے، توجہ سے سننے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجروں سن لو، قیامت کے دن تاجروں کی جماعت جب قبروں سے نکلے گی تو بدبخت اور گناہگار ہو کر نکلیں گے، الا من اتقى وصدق وبر، وہ تاجر جو اپنی تجارت سچ کی بنیاد پر کرتا رہا، وہ تاجر جو اپنی تجارت تقوی اور نیکی کی بنیاد پر کرتا رہا، وہ تاجر جو اپنی تجارت جو ہے وہ کس کی بنیاد پر، سچائی کے ساتھ کرتا رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو بچ جائے گا جو ان چیزوں اور ان اوصاف کو ترک کر کے تجارت کرتا رہا، وہ فاجر بدبخت اور گناہگار ہے، اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے ایسے تاجر تو ایسی ہی حالت میں اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، تجارتی معاملات کرتے وقت پہلی نصیحت ہے آپ کو کہ جس سے بھی معاہدہ کریں، لین دین کریں، جس سے بھی معاملات طے کریں، وعدہ جو کریں اس پر پورا اتریں، جو عہد کریں لین دین میں اس پر پورا اتریں، دھوکہ نہ دیں، وعدے کی بے وفائی نہ کریں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے اہل ایمان اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ عہد کسی کو کہنا میں تمہیں فلاں ٹائم ملوں گا اور تم نے وہاں پر آنا ہے، وہ نہیں ہے تو تم نے وعدہ خلافی کی، اس سے مراد یہ عہد نہیں ہے۔ اٹھائیں تفسیریں امام ابن کثیر کی اور امام طبری کی، امام قرطبی کی، وہ کہتے ہیں العقود سے مراد خرید و فروخت ہے، کہ اس میں جو بھی آپ وعدہ کریں اس وعدے کی پاسداری کریں، اس کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب اس کو کوئی امانت دیتا ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے اور آپ کے بازاروں کے اندر تاجر حضرات اور جو بائع اور مشتری دونوں، کیا وہ دھوکہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ فراڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لین دین کے معاملے میں آگے پیچھے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک تو شرعی عذر ہے، ٹھیک ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے ٹال مٹول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب ایسی تجارت ہوگی تو اس میں واللہ العظیم کسی طرح کا نفع اور برکت بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی حدیث بتاتا ہوں، وہ جس یہودی سے آپ نے وعدہ کیا تھا ایک جو زرہ کے بدلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے معاملہ طے کیا تو اللہ کے نبی اس کا انتظار اسی جگہ پر 1 دن کرتے رہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ جب وہاں پر آیا گزرا، اللہ کے نبی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے اور وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میری تمہاری ڈیل یہ ہوئی تھی، میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں جب میرا اور تمہارا معاملہ پکا نہیں ہوا ابھی تک؟ یہ اخلاقیات اور یہ کردار کون اپنائے گا؟ ہم اپنائیں گے، لیکن اگر نہیں اپنائیں گے تو پھر اپنے آپ کو محب رسول یا عاشق رسول کہلانے کے بھی آپ مستحق نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسری بات کہ اپنی تجارت جو ہے اس میں جھوٹ نہ بولے۔ واللہ العظیم تجارت میں جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں اللہ کے نبی اکثر ہمارے پاس بازار میں آتے اور ہمیں ایک نصیحت کر کے جاتے، یہی کہتے بار بار جب بھی آتے، ایاکم والکذب، تاجروں کی جماعت جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ کو چھوڑ دو، تجارت میں جھوٹ نہیں بولنا تمہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ولا يحل لمسلم باء من اخیہ فی عیب الا بینہ، اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ڈیل کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اپنی چیز کے اندر جو عیب ہے اس کو واضح کرے، اس کو بتائے میرے موبائل کے اندر یہ پرابلم ہے کہ اس کی بیٹری بند ہو جاتی، اس کی بیٹری کا مسئلہ ہے. اور میرے بھائی گاڑی 1998 کی ہوتی ہے، 3 دفعہ لگی ہوتی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کروا کے صاف شفاف کر کے اس کی خرید و فروخت کر رہا ہے اور اپنے عیب کو بتاتا نہیں ہے کہ یہ گاڑی 2 دفعہ مجھ سے لگی ہے اور یہ بیچ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بندے کے لیے جھوٹ کی بنیاد پر عیب کو ظاہر نہ کرتے ہوئے تجارت کرنا حلال اور جائز نہیں ہے. میرے بھائیوں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، اللہ کے نبی بازار میں گئے، منڈی میں گئے، وہاں پر دیکھا ایک غلے کا بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فادخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، اللہ کے نبی نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا. فاصابتہ بللا، اللہ کے نبی کو نیچے سے وہ جو غلہ تھا نا، گندم تھی یا چاول تھی، وہ جو بھی تھا، وہ نیچے سے گیلا نظر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے ما ھذا یا صاحب الطعام، او غلے والے یہ کیا ہے؟ اوپر تو نے چیز خوبصورت رکھی ہوئی ہے اور نیچے تو نے مال گیلا رکھا ہوا ہے. اس نے کہا اللہ کے نبی رات کو بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، اس لیے میں نے اسے نیچے رکھ دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلتہ فوق الطعام، تمہیں اپنی چیز کا نقص بیان کرنا چاہیے تھا، آنے والے کو پتا ہوتا کہ اس چیز کے اندر نقص کیا ہے، عیب کیا ہے. تم نے عیب والی چیز نیچے رکھی ہے اور اوپر خوبصورت رکھی ہوئی چیز، گندم اوپر اچھی رکھی ہوئی سوکھی اور نیچے تم نے گیلی رکھی ہوئی ہے بارش والی، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دو، لوگوں کو نقصان کرو، لوگوں کا مال بٹورو اور وزن کرو زیادہ اور بعد میں اس کا نقصان مشتری کے سر میں پڑے. یہ جو تم کر رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو من غش فلیس منی، جس نے تجارت میں، لین دین میں، کسی بھی معاملے میں دھوکہ کیا، ملاوٹ کی، اس تاجر کا مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیو، آج جب میں اور آپ ریڈی پر جاتے ہیں فروٹ خریدنے کے لیے، اوپر اچھا فروٹ پڑا ہوا ہے، نیچے سے غلط اسے رکھا ہوا ہے، گلا سڑا ہوا نیچے پڑا ہوا ہے، اوپر اچھا رکھا ہوا ہے اور ریٹ بھی ایک، دام بھی ایک. یہ نہیں ہے کہ جو عیب والی چیز ہے اس کا ریٹ علیحدہ کریں اور جو اچھی چیز ہے اس کا ریٹ علیحدہ مقرر کریں. یہ بھی بات نہیں ہے. مکس کر کے اوپر اچھا اور نیچے جو ہے نا وہ گلا سڑا. ٹماٹر لینے جائیں، اوپر اچھے زبردست قسم کے 5 کلو ٹماٹر لیے، گھر میں لے کر آئے، اللہ کی قسم 2 کلو خراب نکلتے ہیں اور 3 کلو صحیح نکلتے ہیں اور پیسے پورے صحیح کے وصول کرتا ہے. مجھے یہ بتائیں یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے پتہ بھی ہوتا ہے. ہاتھ کی چلاکیاں، ملمح سازیاں، ہاتھ کے ساتھ چلاکیاں کرنا. اور جی اسی بات نے کی ہوگے جدہ تو سی کہنا اسی کریں گے. شاپر اٹھایا، اپنے ہاتھ کو گھمایا، پتہ نہیں وہ کون سا جادو ہوتا ہے، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، صحیح ڈالا ہے، گھر لاتا ہے تو سارا خراب نکلتا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الغرر، اللہ کے رسول نے دھوکے کی تجارت سے منع کیا ہے. البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اللہ کے نبی نے فرمایا 2 تجارت کرنے والوں کو اختیار ہے. ایک چیز، ایک ڈیل طے ہوئی ہے، اگر اسی مجلس کے اندر مشتری چیز نہیں لینا چاہتا، بائے کو کہہ دے کہ میں وہ چیز آپ سے نہیں لینا چاہتا. اگر وہیں پہ بات ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. جب وہاں پہ بات طے ہو گئی، پیسے ہو گئے، معاملات پورے ہو گئے، اب بات میں بے فسخ نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَدَقَا
وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ دونوں بائے چیز کو بیچتے وقت اور مشتری چیز کو خریدتے وقت دونوں سچ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، اپنے عیب کو بتاتا ہے، یہ اپنے دام بتاتا ہے اور ساری چیزیں طے کر کے صاف شفاف انداز سے وہ اپنی ڈیل کرتے ہیں اور سچائی کی بنیاد ہوتی ہے، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان دونوں کی تجارت میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وَإِن كَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا، اگر جھوٹ بولتے ہیں، بائے بھی جھوٹا ہے اور مشتری بھی جھوٹا ہے، 2 نمبر چیز فروخت کر رہے ہیں، دھوکہ دے کر تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان کی برکت کو تجارت سے اٹھا لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، میرا اور آپ کا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ زبان کس کی جو کہہ رہی ہے اگر سچائی کے ساتھ تجارت کریں گے تو اس میں اللہ برکتیں نازل کرے گا۔ یہ زبان کسی مولوی کی نہیں ہے، یہ کسی مفتی کی نہیں ہے، یہ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حق کے سوا کچھ بولتی نہیں ہے۔ وہ زبان یہ کہہ رہی ہے اگر تم تجارت سچائی کی بنیاد پر کرو گے تو اللہ تمہاری تجارت کے اندر برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، اسی وجہ سے تو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل ہو جائے تو سارے معاملات اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو تجارت کے اندر اتنا جھوٹ بولتے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر، وہ جی اللہ کی قسم میں منڈی سے یہ چیز 100 روپے کی دھڑی لے کر آیا ہوں، اللہ کی قسم، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے جو ہے وہ رزق کے ٹھیے کے اوپر جھوٹی قسمیں اٹھا، جھوٹ بول کر، اور تیرا پیسہ اس طرح کا جو جھوٹی چیز کے اوپر ہو، جھوٹ پر ہو، نہ اس سے تجھے فائدہ ہوگا اور نہ اس پیسے سے تیری اولاد کو فائدہ ہوگا۔ ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تینوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ 3 کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ان میں سے پہلا المنان، نیکی کر کے احسان کر کے احسان کو جتلانے والا، اور دوسرا کون سا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا وہ مدمن الخمر، شراب نوشی کرنے والا، شراب کو پینے والا، اور فرمایا تیسرا کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے مال کو، اپنے فروٹ کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو بڑھانے والا اور وصول کرنے والا نفع، یہ بندہ بھی ایسا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نہ گناہوں سے اسے پاک کرے گا، نہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھے گا، بلکہ قیامت کے دن جہنم کا عذاب یہ اس کے لیے ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا شیخ زان، بوڑھا زانی، عمر 70 سال ہے، 60 سال ہے، سر کے بال سفید ہوگی، جن کی اللہ بھی حیا کرتا ہے لیکن یہ پھر بھی گندے کاموں سے، زنا سے باز نہیں آتا، چھیڑ چھاڑی سے باز نہیں آتا۔ شیخ زان، بوڑھا زانی، اس سے بھی اللہ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ نظر رحمت سے اس کی طرف دیکھیں گے، بلکہ گناہ اتنا ہوگا کہ اللہ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمانداری پر تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمارے بازاروں کو تقوی کی بنیاد پر ہمیں چلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔